بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر حسن محمد اور آج ہم سیکھیں گے، جانیں گے اور ہمیشہ کے لیے آپ یہ ویڈیو سیو کر لیں۔ جب بھی آپ کے اسکول میں فنکشن ہو تو اس کو 2 منٹ کے لیے چلا کے دیکھ لیں۔ چھوٹی سی ویڈیو، بہت بڑا پیغام۔ تمام اسکول میں پورے سال کی ایکٹیویٹیز میں سب سے اہم ہوتا ہے اسکول کا رزلٹ فنکشن، اور اس کو تیار کیسے کیا جاتا ہے، اس میں ہم غلطیاں کیا کرتے ہیں، اس کے فائدے کیا ہیں اور اس کے نقصانات کیا ہیں۔ آج اس چھوٹی سی ویڈیو میں ہم یہ بہت کچھ جان لیں گے، اور وہ بھی چند منٹوں میں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا اور سیکھیں کہ اسکول کا سب سے اہم ترین دن کیسے منانا ہے۔ نمبر 1، رزلٹ فنکشن کی تیاری میں آپ نے 1 ماہ پہلے ہی رزلٹ کا ہیڈ اناؤنس کر دینا ہے، اور وہ پرنسپل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پرنسپل سے ملنے کے لیے والدین آ رہے ہوتے ہیں اور پرنسپل اس دن بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں، تو لہٰذا اپنے سٹاف میں سے کسی نہ کسی کو آپ ان پہ 1 ماہ پہلے انچارج کر دیں، اور وہ اس پورے ماہ میں اس رزلٹ کی تیاریوں میں تمام لوگوں کو گائیڈ کرتا رہے، اور اس کی سربراہی میں وہ ٹیم کام کرتی رہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہوسٹ کرنے والا، جس نے پروگرام کو ہوسٹ کرنا ہے۔ جب تک آپ اپنے کمپیئرنگ والے بندے کو مضبوط نہیں کرتے اور اس کی کمیونیکیشن سکلز کو چیک نہیں کر لیتے، اس کو پبلک کے سامنے پریزنٹ نہیں کر سکتے۔ یہ بہت زیادہ نازک معاملہ ہے۔ آپ کے پروگرام کا زیادہ تر دار و مدار اس بندے پہ ہوتا ہے جو وہاں پہ مائک لے کے کھڑا ہے۔ آپ کا ہوسٹ کوئی عام شخص نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس میں اتنی قابلیت ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں کو اس انداز میں ڈیل کرے کہ آپ کا پروگرام 2 گھنٹے کا ہے یا 3 گھنٹے کا، وہ لوگوں کو بور نہ ہونے دے، کیونکہ بورنگ کو ہٹانا یہ اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ آپ اپنا سٹیج اچھا لگوائیں، بڑا، خاص کر جب اس پہ کوئی ٹیبلو وغیرہ کروانا ہے تو ان کی گنجائش کو لازمی دیکھیں۔ آپ کی جو ڈائس ہے وہ اچھی ہو، بہتر ہے اسکول کی ہونی چاہیے، نیٹ اینڈ کلین ہو، آپ کے اسکول کا نام لکھا ہوا ہو، اور جو سٹیج آپ نے لگایا ہے اس کے پیچھے بڑی ساری فلیکس ایک جو ہے وہ لگی ہوئی ہو، جو آپ کے اسکول کو پریزنٹ کر رہی ہو۔ اس کے علاوہ جو آپ ڈی جے سسٹم لگوائیں گے، ساؤنڈ سسٹم، وہ بڑا بہترین ہونا چاہیے۔ وقت سے پہلے اسے چیک کر لیں اور یہ دیکھ لیں کہ وہ کہیں پہ اچانک شور زیادہ کم تو نہیں کرتا، آواز خراب تو نہیں کرتا، بیس وغیرہ ٹھیک ہے، سارے معاملات ساؤنڈ کے۔ یہ تو ہو گئی چند ضروری چیزیں۔ اس کے بعد آپ نے جو چیئر لگوانی ہے مہمان خصوصی کی، وہ دیکھیں کیسی لگوانی ہے، اور جو پیرنٹس کے لیے چیئرز ہیں وہ بھی آرام دہ ہی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ دائیں بائیں سے اگر کوئی ہوا آ رہی ہے فضول، یا کوئی ایسی روشنی جو زیادہ ہے، یا کوئی اندھیرا پیدا کرنے کا ماحول ہے، تو روشنی کو آپ نے کس طرح مینیج کرنا ہے، یہ چیزیں آپ نے وقت سے پہلے دیکھنی ہے۔ اس کے علاوہ ملک پاکستان میں ایک مسئلہ ہے، مسئلہ لوڈ شیڈنگ، تو اس کے لیے آپ نے اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ آپ کے پاس بجلی جانے کی صورت میں بیک اپ ہونا چاہیے، یعنی کہ آپ کے پاس ہو وہاں پہ جنریٹر یا کوئی بھی ایسا سسٹم جو آپ کے ساؤنڈ سسٹم کو اور آپ کے پورے پروگرام کی جو الیکٹریسٹی جو وہاں پہ آپ چیزیں یوز کر رہے ہیں، چاہے وہ آپ کی کوئی بجلی کے بلب ہیں یا فین ہے یا کوئی بھی اور لائٹس وغیرہ ہیں یا ساؤنڈ سسٹم ہے، تو وہ ساری چیزیں مینیج ہوتی رہیں، اس میں بریک نہیں آنی چاہیے۔ جی، اس کے علاوہ آپ تلاوت کے لیے بہتر ہے اگر آپ کے پاس کوئی بچہ زیادہ بہتر کوئی حفظ کر رہا ہے، کسی کی قرات بہت اچھی ہے، اس کی عربی بہت اچھی ہے، اس کو تلاوت کے لیے سلیکٹ کریں۔ بہترین جو آواز ہے اس میں اچھے انداز میں تلاوت، اور اس کے بعد جو ہے وہ نعت رسول مقبول، اور پھر کوشش کریں کہ ایجوکیشن، استاد، کتاب، طالب علم آپ کے جو اسکول سے ریلیٹ کر رہی ہو اس عنوان پہ آپ سپیچ کروائیں بہترین سی۔ بچوں کو موٹیویشن تو دیں، لیکن ایجوکیشن کی امپورٹنس کو کم نہ ہونے دیں۔ استاد کی عزت پہ بات کریں، کیونکہ آج کل کے معاشرے میں یہ بھی انتہائی اشد ضروری ہو چکا ہے۔ بچے اتنے فارورڈ ہو گئے ہیں کہ بعض وہ اوقات انہیں اندازہ ہی نہیں آتا کہ اگر استاد کی عزت نہیں ہے تو پھر کامیابی کا تصور ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کو اسی فنکشن میں جو ہے وہ آپ نے انعامات دینے ہوتے ہیں، لہذا آپ نے یہ چیز خیال کرنی ہے کہ آپ کے جو انعامات دینے کا مرحلہ ہے وہ ایک ٹائم طلب کام ہے، وقت طلب کام ہے، تو آپ نے اپنا جو پروگرام ہے، جو بھی کوئی ٹیبلو وغیرہ پیش کرنے ہیں، وہ آپ نے کم سے کم ٹائم میں کرنے ہیں۔ پروگرام آپ کا جتنا شارٹ ہوگا اتنا ہی وہ بورنگ سے بچیں گے اور اتنا ہی انرجیٹک ہوگا، لوگ بیٹھنے سے اکتائیں گے نہیں۔ اچھا، اس میں یہ بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اپنا پروگرام مکمل ٹائم پہ شروع کر دینا ہے، چاہے پیرنٹس کم بھی آئے ہوں، کیونکہ اگر آپ ایک دفعہ پنکچویلٹی دکھائیں گے تو پھر جب تک آپ کا اسکول رہے گا لوگوں کو پتہ ہوگا کہ وہ لوگ اپنے ٹائم پہ پروگرام شروع کرتے ہیں، اور آئندہ کے لیے والدین آپ کے ٹائم پہ آئیں گے۔ اگر آپ نے پہلے دن آدھا گھنٹہ لیٹ کیا تو جب تک آپ اسکول چلائیں گے پھر آپ کو یہ مسائل رہیں گے۔
کیونکہ پیرنٹس کی نظر میں آپ کی وہ تشبیہ بن گئی ہوگی کہ وہ لوگ کہتے ہیں 9 بجے کا ہے پروگرام 10 بجے شروع کرتے ہیں، لہٰذا آپ بالکل وقت پہ پروگرام شروع اور بالکل وقت پہ پروگرام کو ختم کر دیں۔ اب چونکہ ہم نے یہ ویڈیو بڑی شارٹ بنانی ہوتی ہے، اس میں ساتھ ساتھ احتیاط بتا دوں۔ سب سے بڑا احتیاط جو آپ نے کرنا ہے وہ اس میں اسکول کے جو فنکشن ہے اس میں کوئی بیہودہ ڈانس یا بیہودہ سانگ یا آپ ہنسانے کے لیے کوئی بیہودہ لطیفے ہرگز استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ تعلیمی جو ہمارا آج کل کا رواج بن گیا ہے، کھلے بال اور عجیب و غریب قسم کی واہیات باتیں کر کے لوگوں کو ہنسایا جاتا ہے، یہ بالکل غیر مناسب بات ہے۔ اس وقت لوگ انٹرٹین کر رہے ہوتے ہیں اور بعد میں وہ چیز اسکول کی ایکٹیویٹی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر جاتی ہے اور ادارے کی جو اس سے ریپوٹیشن ہے وہ برباد ہو کے رہ جاتی ہے۔ تو ایسا رسک آپ نے ہرگز نہیں لینا۔ اس کے علاوہ آپ جب نمبر 1، 2، 3 پوزیشن پہ انعامات دے رہے ہوں تو آپ کے جو بچے ریگولر ہیں، جو صاف ستھرے آتے ہیں، جو استاد کی عزت کرتے ہیں، جو اپنی بکس کا خیال رکھتے ہیں، جو بھی ان میں مثبت چیزیں ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں اور ان کو بھی انعامات سے نوازیں۔ اس کے علاوہ جو بچہ سب سے اچھی یونیفارم پہن کے آتا ہے، ان کے جو مدر ہیں خاص کر یا کوئی سسٹر جو ان کے کپڑوں کا خیال کرتی ہیں، ان کو بھی اپریشیٹ کریں، والدین کا شکریہ ادا کریں۔ اور لاسٹ میں اتنا بتانا چاہوں گا کہ کوئی بھی پروگرام کی خوبصورتی اور اس کو مکمل پیک اپ کرنے کے لیے ایک سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ جب کوئی آپ کے مہمان آ رہے ہوں، کوئی بھی والدین، تو ان کو ویلکم کرنے کی آپ کی مضبوط ٹیم ہو۔ بہتر ہے ایک میل اور ایک فیمیل پہ مشتمل ہو، اور جب لوگ آپ کے پروگرام سے جا رہے ہوں تو انہیں خدا حافظ کرنے کے لیے بھی آپ کی ٹیم ہو۔ یہ دونوں ٹائم بہت اہم ہوتے ہیں۔ جاتے ہوئے لوگ مل کے جاتے ہیں تو اگلی ملاقات کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، آتے وقت جب آپ ان کو خوش آمدید کہتے ہیں تو اجنبیت ختم ہو جاتی ہے، اس پروگرام کو وہ اپنا پروگرام سمجھتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، زندگی رہی تو اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔